الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقلید کیا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام کی بات کے سامنے کسی بڑے ولی، پیر، امام کی بات جو ہے نا ہم نہیں مانیں گے۔ کاش لوگ اس حدیث کا مقام کو سمجھتے کہ کسی نبی علیہ السلام کی بات کے سامنے ہم کسی بڑے کی، پیر کی، امام کی بات ہم نہیں ماننی چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کے مقام کو لوگ سمجھیں۔ تو اگر لوگ حدیث کے مقام کو سمجھیں گے تو اتنی گمراہیاں پیدا نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ دین کے نام پہ دیکھیں بہت ساری گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو نبی کا درجہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ حلال کریں تو حلال، حرام کریں تو حرام۔ لوگ مان لیتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں لوگ مان لیتے ہیں جیسے وہ کہیں، لیکن حدیث کو بھی تو دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنی عقیدت اماموں کی کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت رسول سے قائم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بھی تو سوچیے نا، اگر آپ اماموں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری محبت نبی علیہ السلام سے بھی ہے، وہ بھی قائم دائم ہے، تو آپ ان کی بات کو بھی تو آگے رکھیں۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوگا جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے ہیں جو اپنے مسلک کے نام پر، امام کے نام پر، نبی کی حدیث کے سامنے چیزوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ کسی امام کے قول کے سامنے جو ہے نا رکھتے ہیں حدیث کے، یہ گمراہی ہے۔ یعنی کہ امام کے قول کے سامنے آپ حدیث کی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں بھی تو سوچیں نا، یہ بھی گمراہی ہے کہ کسی امام کے قول کو آپ آگے رکھ رہے ہیں اور حدیث کو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، حدیث آپ لیتے نہیں ہیں، تو یہ بھی تو گمراہی ہے۔ چاروں امام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حدیث بتائے ہیں تو کیا ہمارے اماموں نے یہ حدیث جو قول کی ہے پھر ہم مانیں گے؟ یعنی کہ آپ کے نزدیک حدیث امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلی گئی ہے، آگے نہیں ہے۔ یعنی حنفی مسلک مانے گا تو پھر آپ مانیں گے؟ کیا یہ مقام ہے حدیث رسول کا آپ کی نظر میں؟ نبی کی بات کے آگے صحابہ کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ چاروں امام کے ماننے والے یہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث رسول کے آپ کی نظر میں یہ مقام ہونا چاہیے کہ نبی کی بات کے آگے صحابہ کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ حج تمتع کا اگر مسئلہ لے لیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے، کسی نے کہا کہ آپ کے والد عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کو افضل کہا ہے، اس کو کرو۔ تو میں نبی کی بات لوں گا، اپنی والد کی بات نہیں لوں گا، حضرت ابوبکر عمر کی بات نہیں لوں گا۔ ہمارے اوپر نبی کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو انہوں نے صحابی کا قول چھوڑ دیا حدیث کے سامنے۔ تو ہم اماموں کی قول نہیں چھوڑ سکتے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث آ گئی ہے، دلائل کے ساتھ صحیح حدیث آ گئی ہے، تو ہم امام کے قول کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو کیا مقام ہے ہماری نظر میں حدیث کا؟ حدیث کا مقام ہماری نظر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مقام ہے حدیث رسول کا کہ صحابی کے قول کے سامنے بھی آپ حدیث کو اہمیت دیں گے، صحابی کے قول کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کا اگر آپ مسئلہ دیکھیں، ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ کوئی فوت ہوا ہے، اس کی بیٹی یا پوتی اور بہن ہے، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بیٹی کو دے دیں، بیٹی کو آدھا دے دیں، بہن کو آدھا دے دیں، پوتی کو نہیں ملے گا۔ اور یہی مسئلہ آپ عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لیں، جب ان کے پاس مسئلہ گیا تو انہوں نے کہا اگر میں بھی ایسے ہی فتویٰ دوں جیسے انہوں نے دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا رضی اللہ عنہ وہ گمراہ ہیں، انہوں نے کہا اگر میں ایسا فتویٰ دوں ان کو تو اللہ معاف فرمائے گا، بلکہ ان کو اللہ اجر دے گا، ایک نیکی دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اپنے علم کے حساب سے فتویٰ دیا، لیکن میرے پاس حدیث ہے کہ جب بیٹی ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے، جب بیٹی آدھا لے رہی ہو مرنے والے کی تو پوتی کو سدس ملے گا۔ تو انہوں نے ایسے کہا بیٹی کو آدھا، پوتی کو سدس، اور باقی اسبہ مال کر بہن۔ تو یہ صحیح فتویٰ بھی یہی ہے، ان کا اللہ کے نبی نے بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو نصف سدس دیا ہے۔ تو میرے پاس تو حدیث ہے، میں اگر وہی فتویٰ دے دوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنے سخت الفاظ بیان کیے۔ تو جو اندھی تقلید کرتے ہیں ان کو اگر پتہ ہوگا حدیث مقام، حدیث رسول کا کیا مقام ہے،
تو وہ کسی امام کی بات نہ آگے رکھیں، اپنے پیر کی بات نہ آگے رکھیں، کسی مسلک کی بات نہ آگے رکھیں، اپنے مسلک کو آگے نہ رکھیں تعصب کی بنا پہ، وہ حدیث کو سمجھیں۔ تو ایک حدیث کا مقام آپ کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو صحیح حدیث مل گئی ہے تو آپ اپنے مسلک کی بات، اپنے امام کی بات چھوڑ دیں۔ ان سے ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی۔ انہوں نے ہی ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں، انہوں نے ہی ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ اور دو حنفی لوگ تھے، ان کو دیکھا گیا وہ رفع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے کہا تھا ہمارے امام کے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے ہمیں کہا تو ہے نا صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث کو اپنا لو، میرے قول کو چھوڑ دو۔ تو ہم نے تو ان کے قول کو چھوڑ دیا، صحیح حدیث کو ہم نے اپنا لیا، ہم ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اصل حنفی ہم ہیں، اصل حنفی وہ لوگ ہیں جو صحیح امام کی یہ بات کو مانتے ہیں، اس طرح کی ان کے قول چھوڑ دیتے ہیں حدیث کے سامنے۔ اصل حنفی لوگ وہ ہیں، ٹھیک ہے، خالی دعوے سے کام نہیں چلنا، اس لیے ہمیں ان کی باتوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔